سچے مجاہدین ایسے ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ایسے حسین واقعات سے بڑی پڑی ہے کہ راہ خدا کے مجاہدین کو دنیاوی فوائد، داد و تحسین اور حکومت و ریاست کی ذرہ برابر بھی توقع نہیں ہوتی۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام کی سربلندی کی خاطر جہاد کرتے تھے۔ قلعہ کو پھاندنے والا گمنام مجاہد۔ اسلامی سپہ سالاروں میں ایک نمایاں نام مسلمہ بن عبد الملک علیہ الرحمہ کا بھی ہے۔ ایک جہاد کے دوران ان کو دشمنوں کا قلعہ فتح کرنے میں کافی مشکل پیش آئی۔ بالآخر انہوں نے مجاہدین کو شوق دلایا کہ وہ قلعہ کی دیوار کو پھاند کر اندر داخل ہو جائیں۔ ایک گمنام مجاہد نے جان ہتھیلی پر رکھی اور قلعے کی دیوار میں نقب لگا کر اس کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں مسلم افواج نے قلعہ میں داخل ہو کر اسے فتح کر لیا۔ سپہ سالار اور فوجیوں کو شیر دل مجاہد کی تلاش تھی جس نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر قلعہ کا دروازہ کھولا تھا۔ چنانچہ میر لشکر نے تمام مجاہدین کو جمع کر کے کئی مرتبہ تاکید کے ساتھ پوچھا، قلعے کی دیوار میں نقب لگا کر دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ پہلے تو خاموشی رہی، پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ ایک مجاہد اٹھا جس نے خود کو چھپا رکھا تھا۔ وہ نہایت بے نیازی سے کہنے لگا، امیر محترم، نقب لگانے والا میں ہوں، تاہم میں 3 وعدے لینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، لا تسود اسمی فی صحیفۃ، یعنی پہلا وعدہ یہ کریں کہ اعزاز پانے والوں کے رجسٹر میں میرا نام نہیں لکھیں گے۔ نمبر 2، ولا تأمروا لی بشیء، دوسرا یہ کہ میرے لیے کسی انعام اور پیکج وغیرہ کا اعلان نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ولا تشغلونی عن امری، تیسرا یہ کہ مجھے میرے معاملے سے مشغول نہیں کریں گے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں گے۔ مسلمہ علیہ الرحمہ نے یہ تینوں باتیں مان لیں۔ پھر وہ شخص یوں روپوش ہوا کہ کبھی نظر نہیں آیا۔ مسلمہ اس مجاہد سے اتنا متاثر تھے کہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے، اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، یعنی اے اللہ قیامت کے دن مجھے اس نقب لگانے والے مجاہد کی سنگت عطا فرمانا۔ مجاہدوں میں ایسا اخلاص ہو پھر رب کریم ان کی مدد نہ فرمائے، یہ اس کی شان رحمت کے لائق ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک، تاریخ اسلام میں ایک نمایاں نام سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کا بھی ہے۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور حدیث و فقہ میں امام ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کے مجاہد بھی تھے۔ طرسوس میں جہاد جاری تھا۔ ایک طاقتور رومی فوجی میدان میں آیا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ ایک مجاہد اس کے سامنے گئے اور اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یوں ہی 6 مجاہدین درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اب وہ مزید تکبر کے ساتھ للکارنے لگا۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کو چند وصیتیں کی، پھر اپنی سواری پر بیٹھ کر چپکے سے اس رومی فوجی کے پاس گئے اور چند لمحوں کی لڑائی کے بعد اسے قتل کر گرایا۔ اب آپ کفار کو للکارنے لگے اور یکے بعد دیگرے مقابلہ کرتے ہوئے 6 طاقتور سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ کفار پر آپ کا ایسا روب طاری ہوا کہ اب آپ کے للکارنے پر کوئی بھی کافر مقابلے کے لیے میدان میں نہیں آیا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور لوگوں سے خود کو چھپانے کے لیے یوں غائب ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گئے۔ ان کے ساتھی عبداللہ بن سنان علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ میرے پاس اسی جگہ موجود تھے جہاں سے میدان میں تشریف لے گئے تھے، یعنی نہ انہوں نے جاتے ہوئے اپنا آپ ظاہر کیا، نہ ہی واپسی پر اپنا پتہ چلنے دیا۔ حضرت عبداللہ بن سنان کہتے ہیں، واپس آ کر انہوں نے نہایت تاکید کے ساتھ مجھے حکم دیا کہ میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ چنانچہ ابن سنان فرماتے ہیں، فما حدثت به احدا وهو حی، میں نے ان کی زندگی میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ یہ ہے اصل جہاد اور راہ خدا کے سچے مجاہدین ایسے ہی ہوتے ہیں۔